قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے 8 فائدے دیکھے تھے قرآن کو جب انسان ایک سمجھ کے پڑھتا ہے۔ ویسے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن کو اگر انسان یوں ہی پڑھے، مطلب اس کا معنی نہ بھی سمجھے، تو اس کی تلاوت بھی اپنے آپ میں ایک مکمل عبادت ہے، اس کا تو ثواب ہے ہی، لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز اگر کوئی ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے جو کہ اگر میری مدر ٹنگ میں یا وہ زبان جو میں نہیں جانتا ہوں اس میں ہو، تو اگر میں اس کو سمجھوں گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ چاشنی اور وہ مزہ نہیں آئے گا، جس کی میرا خالی ایک سمپل مثال، قرآن سے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا، لیکن سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس آپ کے سامنے اس نے شعر پڑھا، اب ظاہر سی بات ہے جس کو زبان اردو میں شعر سمجھ لیجیے، اب زبان آتی ہے اردو تو وہ اس کا لذت اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، بلکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو شاعری بہت اچھے سے سمجھتی ہے، وہ جھوم اٹھتے ہوں، مطلب داد دینا شروع کر دیتے، واہ واہی شروع کر دیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ مطلب سمجھے نا، چونکہ وہ لینگویج سمجھ رہی ہے۔ اب ایک آدمی جس کو اردو نہیں آتی اس کی حالت کیسی رہتی ہے، آپ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ان کو کیا سمجھ گیا جو ہم کو نہیں سمجھایا نا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو وہی ہے ادر قرآن کا معاملہ ویسا ہے، یقیناً اس کو آپ تلاوت بھی کریں گے اس کا اثر تو ہے، لیکن اس کا اصل امپیکٹ تبھی ہوگا جب وہ ہم کو سمجھ میں آنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کو سیدھے تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کے تراجم وغیرہ، ٹرانسلیشن وغیرہ تو پڑھے بہرے، تو اس پہ ہم نے دیکھا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ ہے قرآن مجید کی یا قرآن کی اس کے سننے والے پر کیا تاثیر ہوتی ہے، یا اس کے پڑھنے والے پر کیا تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر کیسا ہوتا ہے، یا تو آدمی سنے یا تو اس کو پڑھے، دونوں چیزیں اس میں آپ وہ کر لیں، ایڈ کر لیا، یا کوئی پڑھ کر سنائے اور آدمی سن رہا ہے، یا پھر آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایک لسنر پہ۔ ویسے میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہے، اچھے کلمات کی اچھے تاثیر و اثر ہوتا ہے، اور برے کلمات کی بری تاثیر ہوتی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے خوش خرم ایک دم بہت اچھی حالت کے اندر، اور کسی نے آپ سے بری بات کر دیا، اچانک آ کر گالی دے دی، آپ کو کچھ ایسا کہہ دیا جو آپ کے لیے ٹون کے معنی میں ہے، مطلب اس کو چبھتی ہوئی بات لگی آپ کو، تانا لگا آپ کو، تو آپ کا چہرہ ہاں بھاؤ بدل جاتا ہے۔ یہ ہے کلمات کا اثر، ورڈنگز کا اثر۔ وہیں کوئی دوسرا آدمی آیا، اس نے اچھی بات کی آپ سے، اچھے سے آپ کو چیزیں سمجھائی، تو آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے نا، اس سے آپ کے مطلب اگر آپ برے بھی حالت میں تھے اور کسی نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا، تو اس کے امپیکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بولتے بہت اچھا فیل ہو رہا مجھے، وہ انکل نے، وہ آنٹی نے، وہ فلاں نے بہت اچھے سے مجھے سمجھایا، تو مجھے اب چیزیں سمجھ میں آ گئی یاد رکھ، تو یہ ہوتا ہے امپیکٹ یاد رکھ۔ اب قرآن کا امپیکٹ، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے، اب اس سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپیکٹ فل جو کلمات ہو سکتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ امپیکٹ فل کوئی چیز نہیں یاد رکھیں، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اتنی امپیکٹ فل کوئی اسپیچ کسی نے نہ سنی نہ کسی نے دی یاد رکھی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہمارے کریٹر کی طرف سے آیا، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے سننے والے یا اس کو پڑھنے والے پہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ہم سیٹ آف پیپل دیکھیں گے، مطلب میں کچھ جیسا کہ جنوں پر اس کا اثر، انسانوں پہ اس کا اثر، مومنوں پہ اس کا اثر، کافروں پہ اس کا اثر، یہود و نصارى اہل کتاب پر اس کا اثر ہے نا، دل پر اس کا اثر، آنکھوں پہ اس کا اثر، ایسا ہم کیا کریں گے، کبھی کچھ آرگنز بھی دیکھیں گے، کبھی کچھ سیٹ آف پیپل دیکھیں گے، یاد رکھیں گے، تاکہ ان پہ کیا اثر ہوا، اور قرآن کی زبانی اس کو سننے اور سمجھنے کی انشاءاللہ اور احادیث سے ہم کوشش کریں گے، یاد رکھیے۔ آئیے تو قرآن مجید کا اثر یاد رکھیے، جو کلام سب سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے، یاد رکھیے اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں گے غیر ذی روح پر اس کی تاثیر، مطلب جس کے اندر روح نہیں ہے اس پر اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہے، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن میں اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ غیر ذی روح مطلب وہ چیز جس میں روح نہیں ہے اس پر اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن میں پہاڑ کی مثال دے کے بتائی، جو ابتدا میں نے آیت تلاوت بھی کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں، اللہ فرماتا اور کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کیا فرماتا ہے اللہ، اور کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے جو ہے پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، ریزہ ریزے والا ہونے والا، بکھر جانے والا پاتا۔ مطلب اگر تو دیکھتا کہ قرآن اگر پہاڑ پر ہم اتارتے، مطلب قرآن دیا کس کو، کہ ابن آدم کو، ہم کو اور جنوں کو دیا گیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر تو دیکھتا کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ اتار دے تو اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا، چونکہ اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں اندر کی، اللہ کے کلام جو ہیں، تو اس کے امپیکٹ سے کیا ہوتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ کون؟ پہاڑ، یاد رکھے۔ تو یہ غیر ذی روح پر اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گا اللہ کے کلام کو سننے کی وجہ سے، یا اس کے بوجھ سے بھی کچھ علماء نے لکھا کہ اس کا جو کلمات ہے، اس میں جو احکامات ہے، اس کے بوجھ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں اگر قرآن کا مخاطب کوئی پہاڑ ہوتا، مطلب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن کا مخاطب
مطلب قرآن جس سے خطاب کر رہا ہے، اس کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ اگر کوئی پہاڑ ہوتا اور پہاڑ خطاب کو سمجھ سکتا تو وہ قرآن کے خطاب سے اس طرح متاثر ہوتا کہ اللہ کے اثر اور خوف پیدا ہونے کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، یاد رکھیے، ریزہ ریزہ ہو جاتا. مطلب اگر اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ قرآن کی دے دیتا پہاڑ کو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے. یاد رکھتے یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا معنی یاد رکھیے، یہ اس کی تاثیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یاد رکھیے اس کو جو سمجھ مل جاتی وہ ہوتا، جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، سمجھ آنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اتنا اپنے آپ کو فلاں کیا، اتنی چیزیں، اتنا وقت میں نے برباد کیا، کاش کیسا ہوتا آدمی ہوتا ہے نا. تو یہاں قرآن کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہاں پتا چلا غیر ذی روح، مطلب جس کے اندر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے، اس پر قرآن کا اثر تاثیر یہ ہوتی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی تھی. یاد رکھیں. آئیے دوسرے سیٹ دیکھتے ہیں. ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، یاد رکھیں قرآن میں، اس کا اثر کیسا ہوتا. ہم دیکھیں گے جنوں پر قرآن کا اثر کیسے ہوا، کیونکہ قرآن نے اسی کے بارے میں کہا بھی قرآن کے اندر کہ جنوں پر کیسے اثر ہوا جب انہوں نے اس کلام کو سنا. اب جنوں کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ بھی جس کو کہتے ہیں ان کا بھی ایک عالم ہے. دنیا میں اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا ایک عالم ہے. عالم سمجھتے ہیں نا، اس کا اپنا ایک یونیورس ہے. سمجھے، ایک یونیورس ہے، بہت یونیورس ہے. مطلب ہر چیز دیکھیے، مچھلیوں کو دیکھیے، جنوں کو دیکھیے، چونٹیوں کو دیکھیے، آپ پرندوں کو دیکھیے، آپ سب کے اپنے عالم ہیں. فرشتوں کو دیکھیے آپ، عالم ہے. ہر عالم مختلف ایک دوسرے سے. عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب باتیں، تعجب خیز چیزیں. ایسے مچھلیوں کو لے لے، عجیب و غریب مچھلیاں. ایک مچھلی کی آنکھ سے چٹکی ہوئی ایک مچھلی زندگی گزار رہی ہے، اس کی پیدائش ایسی ہوتی ہے، اس کی موت ایسی ہوتی ہے. کچھ مچھلیاں اڑ رہی ہے، کچھ مچھلیوں کو پیر بھی. یاد رکھیے آج اتنی سائنس آگے بڑھ گئی، ہم نے کیا کچھ نمونے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو عجیب عالم ہے ان کا. ان کی پیدائش کے طریقے دیکھو کیسے کیسے ہوتے ہیں. عجیب و غریب ڈھنگ کی پیدائشیں ہیں. کوئی انڈے دے رہا ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے نا، کوئی اس کو لا کے ماں فیڈ کر رہی ہے. عجیب و غریب، مطلب عالم ہے ان کا اپنا. تو ایسا جنوں کا بھی ایک عالم ہے. یاد رکھیے ایک پورا ہول یونیورس ہے. یاد رکھیے جنوں کا. یاد رکھیے اور جن، یاد رکھیے یہ ان مخلوقات میں ہے. یاد رکھیے یا ہم کہیں گے یہ اونلی سیکنڈ مخلوق ہے انسانوں کے بعد یا انسانوں سے پہلے یا انسانوں کے ساتھ بولیے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. اللہ مطلب یہ وہ مخلوق ہے جس کو سوال پوچھا جائے گا، مطلب اس کے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کو جواب دینا ہے اس نے اچھا کیا، برا کیا، کیوں کیا، ایسا کیا. تو یہ وہ مخلوق ہے. اب اس پہ کیا اثر ہوا قرآن کا؟ ٹھیک ہے، ویسے 2-3 واقعے قرآن میں، لیکن ہم ایک واقعہ سے بہرحال دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اب یہاں اللہ رب العزت جو ہے جنوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واقعات آتے ہیں. 1 سے 2 یا 3 مرتبہ واقعات سیرت میں آپ کو ملیں گے جب قرآن جنہوں نے سنا. 1 سے 2 مرتبہ انہوں نے سنا اور 1 مرتبہ انہوں نے آپ کو دعوت دی، جس دعوت پر آپ گئے اور ان کو آپ نے دعوت دے کر آئے، ان کو اسلام کا پیغام سنا کر آیا. درکے ٹھیک. اور حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے جہاں یہ قرآن کے واقعات حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول بیت الخلاء گئے، بہت لڑائی جھگڑے کی آواز سنائی دی اور صحابہ بڑے گھبرا گئے کیا معاملہ، لیکن جانے کی ہمت کسی نے بھی نہیں کی چونکہ آپ بیت الخلاء کے لیے گئے تھے، ٹوائلٹ کے لیے گئے تھے. پھر بڑے دیر بعد اللہ کے رسول آئے تو سب کو ریلیکس محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول ہم بڑے فکر مند ہو گئے تھے، آپ گئے، آواز آئی فلاں. آپ نے کہا جنوں کے 2 گروہوں میں فائٹنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی تھی اور لڑائی زمین پہ تھی، کون کہاں رہیں گا. تو میں نے پھر کیا کیا، دونوں کو بانٹ دیا اور دونوں نے میرے اس فیصلے کو سن لیا. ایک جماعت کافروں کی تھی، ایک جماعت مومنوں کی تھی. تو میں نے کیا کیا، کافروں کو جو ہے غیر آباد ٹاپو دے دی کہ وہاں جا کے رہو تم، غیر آباد ٹاپو جو ان انہیبیٹڈ رہتے ہیں وہ دے دیا، اور مومنوں کو میں نے پہاڑوں کے اوپری حصے دے دی اور دونوں نے کہا ٹھیک ہے اس میں ہم راضی ہو گئے. تو ایسا 3-4 ملاقاتیں جنہوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہم کو پتہ چلتی آتا ہے. کہ یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اللہ فرماتا اور کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی، مطلب آپ سب کو نہیں پتا تھا یہ کب ہوا لیکن آپ کو پھر وحی سے بتایا گیا. وہی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے. اب جنوں پہ اثر کیا ہوا اس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. تو جنوں پر قرآن کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. اور جنوں کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ملٹی لنگول مخلوق ہے اللہ کی، بہت زبانیں بول سکتی ہے،
سفر کرنے کے لیے کوئی ان کو جہاز، بس اور رکشہ اور ٹو ویلر نہیں لگتی ہے، کہیں بھی اڑ جاتے ہیں، کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، بڑی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو انہوں نے اس جماعت نے جو قرآن سنا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ویسے سورہ جن آپ پڑھیں گے تو اور بھی لمبا مکالمہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں جنوں پر یہ اثر ہوا قرآن کی تلاوت کا یا تلاوت کو سننے کا کہ جن ایمان لے آئے، جن ایمان لے آئے۔ لیکن میں جتنے بھی پوائنٹ لے رہا ہوں یاد رکھیے، ان پوائنٹ میں ایک چیز یکساں ہے، وہ یہ ان کو بات سمجھ میں آئی تھی، سمجھ میں آنا تھا۔ اس لیے ہم نے پہلا درس ہمارا لے چکے، ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے فائدے، وہ فائدہ تو ہمیشہ انکلوڈ کیجئے کہ ہم اگر پیچھے رہ جا رہے ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں جنہوں نے اس کو جب سنا انہوں نے کہا یہ عجیب قرآن ہے، اور پھر اس نے ہدایت یافتہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اب شریک نہیں کریں گے، مطلب وہ توحید پرست ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے، یاد رکھیں۔ تو یہ واقعہ قرآن نے جنوں کا نقل کیا، تو پتہ چلا جنوں پر قرآن کا یہ امپیکٹ ہوا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تیسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو پوائنٹ آج یاد رکھیں، قرآن کا اہل کتاب پر اثر، پیپل آف دا بک، ہم سے پہلے جو لوگ چنے گئے تھے، اور وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، جیوز اینڈ کرسچن، ان پر اس کا کیا اثر ہوا؟ تو پیپل آف دا بک یا اہل کتاب پر کیا اثر ہوا وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اہل کتاب کے تعلق سے یاد رکھیے، وہ اہل کتاب جو تعصب نہیں رکھتے ہیں، ان پر قرآن کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس پوائنٹ میں، اس لیے کہ اس کے کئی تجربے یا ایکسپیریمنٹس آپ کو آن لائن ملیں گے، جہاں لوگ جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایک جگہ پہ بڑے شہروں کے اندر یہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، خاص طور سے جو انگلش بولی جانے والی دنیا ہے اس کے اندر، یا کوئی اور بھی بہرحال ممالک میں فارن کنٹریز بولیں گے ہم، اور لوگوں کو جاتے ہیں بولتے ہیں میں 1 منٹ کچھ سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے کیا آپ؟ بولتے ہیں ہاں بتائیے سنائیے۔ پھر 1 منٹ سنتے ہیں، پھر قرآن عربی میں کوئی ترجمہ نہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، سکون ملا، سم تھنگ اسپرچول دکھی، کیا تھا نہیں معلوم، لیکن لینگویج بھی نہیں معلوم، بٹ اٹس سم تھنگ اسپرچول، اور یہ تو یہ چیز تو بلا تعصب کے اگر سن رہے ہیں تو یہ کمنٹس تو ہم خود دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ اثرات قرآن کے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اہل کتاب پر جو تعصب نہیں رکھتے ہیں ان پر قرآن کا کیا امپیکٹ پڑا؟ آئیے قرآن خود اس کے بارے میں سورہ قصص آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے جو ہے فرمانبردار تھے، اس سے پہلے بھی وہ فرمانبردار تھے، مانا یہ کہ ہم سبمٹ کر ہی رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، یہ نہیں پتا تھا نبی آخری نبی، جب یہ بات آئی ہم تو پہلے سے سبمٹ کر رہے تھے، ابھی ہم نے تو قبول کر لیا۔ تو جنہوں نے سنا قبول کر لیا، پہاڑ پہ اتار دیا جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اہل کتاب نے سنا جو تعصب نہیں رکھتے تھے، ایمان لے آئے۔ تو یہ قرآن کا امپیکٹ ہے، چونکہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی تھی، یاد رکھیں۔ اور یہود و نصارہ کے ایمان لانے کے واقعات آپ بہت سارے سیرت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، وہ صحابہ جو پہلے جیو تھے، وہ صحابہ جو کرسچن تھے اور جو تعصب نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ ایمان لائے۔ اب اس میں یاد رکھیں اہل کتاب میں جو یہود کا جہاں تک معاملہ یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی دور میں یہود بھی ایمان لائے، ایون تابعین کے دور میں بھی یاد رکھیں بہت سارے تابعی گزرے جو یہودی یاد رکھتے اسلام قبول کیا، اور نصرانیوں میں سے تو بہت زیادہ یاد رکھیں۔ اور آج کے جدید دور کے اندر یاد رکھیے، مطلب سارے ادیان، مطلب میں کوئی برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سارے ادیان کو ٹیکنالوجی کی مار پڑ رہی ہے، یاد رکھیں۔ پچھلے دہائیوں میں سائنس کی مار پڑی، سمجھ رہا؟ سائنس کی مار پڑی مطلب کیا ہوا؟ سائنس کو انہوں نے الگ کر دیا، کہا سائنس الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے، لہٰذا دونوں کو ملاؤ مت، کمپیئر مت کرو۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب جو ٹیکنالوجی کی مار بیٹھ رہی ہے ہر مذہب کو، کیا ہے معلوم؟ وہ ہے اے آئی، وہ تو اپ ٹو ڈیٹ سسٹمز ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کیجئے کہ دنیا میں اگر قانون ہے، ایسا قانون جس پہ انسانیت ساری چل سکتی ہے، چلا سکتا ہے، کون سا ہے؟ آپ ڈالیے خالی، اس کو کچھ کر دیتا ہے۔ ایک ہی مذہب ہے جس پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کی تعلیمات ایسی ہے، وہ سارے انسانیوں کو برابر سمجھتا ہے، لہٰذا سب کے لیے انصاف کرتا ہے، اور پھر قرآن کے حوالے، حدیث کے حوالے، سیرت کے واقعات، یہودیوں نے کیس ڈالے اور صحابہ کو اللہ کے اس نے ٹرائل پہ ڈال دیا۔ صحابہ تو مسلمان تھے نا، لیکن یہودی کے کیس پہ صحابہ کو ٹرائل سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے، انصاف کی نیکسٹ لیول کی مثال ہے۔ اب ٹیکنالوجی کو آپ نہیں بول سکتے یہاں ڈنڈی مار دے، یہاں پارسلٹی کر، یہاں تم، وہ جو صحیح بات ہے وہی لکھیں گا، کیونکہ وہ پورے دنیا سے ڈیٹا لیتا ہے، یاد رکھیے، اور ایکچوئل بکس اس کے پاس پورے قرآن ہے، ترجمے اس کے، دنیا بھر کی احادیث ہے اس کو، اور ملٹیپل لینگویجز میں، تو آج سب کو مار پڑ رہی ہے، یاد رکھیے۔
آپ اس میں ڈالیے وہ چیزیں شروع کر دیتا. مطلب آپ ڈالیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گریٹنگز کیا تھی. پہلے زمانے میں عیسائیوں کو معلوم کرنا مشکل تھا, آج کل تو یہ اپڈیٹ ہے. وہ بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گریٹنگز یہ تھی, جب وہ کسی سے ملتے السلام علیکم. یہ عبرانی مطلب ہیبریو کے اندر جو ہے سلام کو ایسے بولتے السلام علیکم, مطلب السلام علیکم عربی میں وہی ہے. دونوں سسٹر لینگویج ہے نا, تو بہت سارا ملتی جلتی ہے, تو وہی یاد رکھ. تو اب ارے یار عیسیٰ علیہ السلام تو ہائے نہیں بول رہے تھے, ہیلو نہیں بول رہے تھے, گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ آفٹرنون نہیں بول رہے تھے, سلام کر رہے تھے. ارے یہ لیکن سلام بھی وہی جو مسلمان کرتے, مطلب اب ہم نہیں کر رہے, لیکن ان کی زبان میں جو بولتے تھے سلام یہی تھا, یہی تھا اس کا معنی, یہ تھا تم پہ سلامتی ہو. تو آپ دیکھیے تو سسٹر لینگویج. تو اب جدید دور کے اندر یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیزیں اور چیزیں سامنے آئی. تو اہل کتاب جو تعصب نہیں رکھتے, یاد رکھیے اب جوک در جوک حق کی طرف آ رہے ہیں. آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا بتانے کی ضرورت نہیں زیادہ, ٹھیک. اور ان کے پاس چونکہ وہ سماج سے اور ماحول سے دبتے نہیں ہیں, اوپننس بہت ہے ان کے پاس, ہیومن رائٹس بہت ہے, تو الگ اعلان چیزیں کرتے ہیں, الگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب حق کو مان لی, ہم نے یہ کرے, ہم عمل کرنے. بہرحال آئیے, تو قرآن کا یہ اثر تھا اہل کتاب. چوتھا ہم دیکھیں گے, یاد رکھیے آج قرآن کا اثر یاد رکھیے اہل ایمان پر. اہل ایمان پر جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے اس کتاب کا, وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اہل ایمان پر یاد رکھیے قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے. پہاڑوں پہ ہم نے دیکھ لیا, جنوں پہ ہم نے دیکھ لیا, اہل کتاب پہ ہم نے اثر دیکھ لیا. اب مومنوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے, ایمان والوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا رہتا ہے, سورہ مومنون آیت نمبر 57, 58, 59, 60, 61. اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذین هم من خشیتی ربی مشفقون. اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. مومنوں کی صفت بتائی جا رہی, بے شک وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. پھر فرمایا والذین هم بآیات ربہم یؤمنون, اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں. ظاہر سے تو قرآن سمجھتا ہے, تو اس پر ایمان رکھتے ہیں, یاد رکھیے وہ یہ فرمایا اللہ رب العزت نے. پھر فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. قرآن پڑھنے والے مومنوں پہ یہ اثر ہے, ان کے دل پر یہ اثر ہو رہا ہے, ان کی کیفیت حالات ایسے بدل رہے ہیں, یاد رکھیے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اللہ فرماتا کہتا ہے آگے, اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں, انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہیں. جو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان کا دل ڈرتے ہیں اس معاملے میں ہوتے ہیں. یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں, اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. تو یہاں جو ہے مومنوں کی صفت بیان کی, یاد رکھی, اور فرمایا کہ آیت جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کا مومنوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ایمان لاتے ہیں. لیکن پھر وہی میں نے کہا سمجھنا ضروری ہے, تب تو ٹھیک ہے, ہم تو الحمدللہ من جملہ کتاب مطلب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر سب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ سمجھنے کے بعد اس کا امپیکٹ ہم پہ ریئل امپیکٹ ہوگا. تو یہاں تو جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے ان کو یہ آتی تھی, یاد رکھیں ابتدائی کے مسلمان کیا, میں کہوں گا لاسٹ سینچری تک بھی مسلمان چاہے کسی علاقے میں تھے, کوئی زبان بولتے تھے, مادری زبان کچھ تھی, عربی ایز اے لینگویج سیکھتے ہی تھے وہ لوگ. لیکن ابھی دور دور تک بہرحال ہمارے پاس اب بیسک لینگویج جو ہمارے پاس جس میڈیم سے پڑھتے ہیں وہ میڈیم کی لینگویج بھی 10 سے 11-12 سال پڑھنے کے بعد اس میں وہ ابھی بھی لکھ نہیں سکتا اور بول نہیں سکتا بچہ. حالت یہ مطلب کوالٹی آف ایجوکیشن ڈاؤن ہی ہوا, چاہے کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں. تو ملٹیپل لینگویجز کا کہاں سسٹم, ورنہ پہلے تو یہ سسٹم تھا ایک بچہ انگلش اسکول جا رہا ہے تو گھر میں عربی کی تعلیم, فارسی کی تعلیم, اردو کی تعلیم ہوگی, پھر جا رہا ہو انگلش میڈیم کی اسکول میں. نان مسلم بچہ اگر جا رہا ہے تو اس کی لوکل لینگویج کی تعلیم ہو گئی, سنسکرت کی تعلیم ہو گئی, یا جو بھی زبان ان کی بولی جاتی, مذہبی کتابیں جس میں لکھی گئی, ہندی بولیے, پرانے زمانے کی ہندی کو جو بھی نام دیتے تھے وہ سیکھ کے پھر جاتا تھا وہ انگلش میڈیم کے اسکول میں. انگریز جب آئے تو گویا اس کا بیسک نالج تھا اور ملٹیپل پھر وہ لینگویجز تھی. ابھی ویسا نہیں ہے. تو اہل ایمان پر اثر کیا ہوتا ہے, وہ ایمان لاتے ہیں تو کو سن کر ایمان لاتے مطلب ہاں ہم اس کو حق مانتے ہیں, ایمان لاتے مطلب اس پر عمل کرتے, اس کو ایمان لاتے مطلب اس کو حق مانتے. تو یہ سب چیزیں ہوتی یاد رکھیں, لیکن وہی ہے سمجھنے کے بعد ہوگا. تو لہٰذا جو میرا پہلا لیکچر تھا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فائدے, وہ ضرور آپ سنیں, وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک, اب آئیے اللہ رب العزت جو ہے پانچویں یاد رکھیے سیٹ, وہ لوگ جو سنتے ہیں تو قرآن کا ان پر کیسے اثر ہوتا ہے. تو مشرکین پر قرآن کو سننے کا اثر. اب اہل کتاب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, کتاب سے تعلق تھا, اب مشرکین کی بات کر رہے ہیں. مشرکین پر قرآن کا اثر وہ کیسے ہوا تھا, آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. بخاری کی روایت میں یہ الفاظ, اور بھی مختلف روایت ہے, اس میں بہت لمبے لمبے اس کے وہ, لیکن ابھی ہم شارٹ میں دیکھ رہے ہیں, بس اتنا ٹائم نہیں. آئیے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس نجم کی تلاوت کے بعد آپ نے سجدہ کیا.
اور نبی کریم سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں نے، سارے مشرکوں نے، سارے جنوں نے اور سارے انسانوں نے سجدہ کیا. انسانوں میں اہل کتاب، یہود، نصارہ، مطلب جو جو سن رہے تھے وہاں سب سجدہ ریز ہو گئے. کیا سننے کے بعد؟ سورہ نجم کے اندر جو اللہ کا رسول نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا. مطلب مشرکین پہ بھی قرآن کا امپیکٹ ہوا. کیوں ہوا یہ امپیکٹ؟ پھر وہی سمجھ میں آ رہا تھا تو انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے سامنے، وہ جھک گئے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیں یہ امپیکٹ ان پر ہوا سمجھنے کی وجہ سے. تو مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے. یاد رکھیں تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یاد رکھیں اور بھی ایسے کچھ واقعات آتے ہیں کہ جس میں ایسا ہوا کہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تلاوت کرنے کے بعد. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور سجدوں کے تعلق سے کہ ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر بال اختلاف، ٹھیک ہے، مطلب اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں اور بغیر اختلاف کے 14 سجدوں پہ سب کا اتفاق، ایک سجدے کے اندر اختلاف. تو ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہم پورے ہی کرتے تو 15 سجدے قرآن میں رفلی اتفاق کے ساتھ 14 سجدے تو بالکل سب کے نزدیک ہے، ایک میں اختلاف ہے. بہرحال ٹھیک ہے، تفصیلات دیکھنا ہے تو میرا پورا ایک کلپ ہے جس میں سجدے کہاں کہاں ہیں، کتنے ہیں، کون کون سی جگہ ہے. بہرحال تو یہاں جو ہے اتنے سجدے یاد رکھے قرآن کے اندر. اور یہاں جو آپ سب نے سجدہ کیا، مشرکین نے سجدہ کیا، جنہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. تو اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے یاد رکھیں ہم کو، سجدہ تلاوت کے لیے کوئی ڈائریکشن کی قید نہیں ہے، کیونکہ جو جہاں وہاں کیا نا اس نے. اور مشرکین ظاہر سی بات ہے کیوں قبلے کی طرف دیکھ کر کریں گے، اور جن کیوں کریں گے، جس میں مشرک جن بھی ہوں گے، مومن جن بھی ہوں گے، اہل کتاب کیوں کریں گے، لیکن سب نے سجدہ کیا. تو اس سے علماء ایک مسئلہ نکالتا ہے سجدے تلاوت کے اندر قبلے رخ ڈائریکشن ہونا کنڈیشن نہیں ہے، اور سجدے شکر میں بھی سیم ہے. ان دونوں میں آپ کو ڈائریکشن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جو ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں. ایسا بیٹھے تو ایسے ہی کر دیں گے، ایسا تو ایسے، حالانکہ قبلہ ادھر ہے ہماری طرف، میں ادھر ہوں تو ادھر کر لے سکتا ہوں، آپ ادھر کر لے سکتے، سب ایسا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں جو حالت میں ہوں گا اس میں سجدہ کر لیا. اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے اس سے کہ سجدے تلاوت کو اور سجدہ شکر کو بھی یاد رکھے، دونوں کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مشرکین تو وضو نہیں، غسل بھی نہیں رہتا ان کو، انہوں نے بھی کیا سجدہ، لیکن ڈائریکشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے وضو کا بھی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے بس آپ ہم لوگ جو کر سکتے یاد رکھیے، ٹھیک ہے. یہ سجدہ وہ سارے مسائل نہیں. تو یہاں یاد رکھیں سارے لوگوں نے سجدہ، ساری انسانیت نے جس نے اس کو سنا سب سجدہ ریز ہو گئی. یہ بات ہم کو اس سے پتہ چلتی ہے. تو مشرکین پہ بھی قرآن کا اثر ہوا، انہوں نے اللہ کے رسول کی اس آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، وہ کرنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، بتا دیتا ہوں، اتنے مسائل دیکھ لیے سجدے کے بارے میں. وہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب اور فرض نہیں ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن واجب اور فرض نہیں. اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ایک آیت پڑھی قرآن کی، اور وہ سجدے کی آیت تھی. پڑھنے کے بعد اترے ممبر سے، آپ سجدے تلاوت کیا، پھر گئے چڑھے اور آگے خطبہ کیا. پھر اگلے جمعہ ایک اور آیت پڑھی، وہ بھی سجدے والی آیت تھی لیکن سجدہ نہیں کیا. پھر لوگوں سے کہا لوگوں میں نے تم کو بتانے کے لیے کیا، جو پہلی بار سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کیا، دوسری بار سجدے کی آیت پڑھ کے نہیں کیا، بتانے کے لیے کیا. مطلب یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بتانے کے لیے میں نے کیا. کرنا چاہیے، بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں. اس کو ہم کہیں گے جو سجدہ تلاوت ہے یاد رکھیے یہ کرنا چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، چھوڑنے والے کو گناہ نہیں ملتا ہے. لیکن ٹھیک ہے. تو بہرحال تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. یہ قرآن کا اثر ہوا مشرکین کے اوپر. اہل کتاب دیکھی ہم نے، جن دیکھی ہم نے، اور پہاڑوں پر اس کا اثر دیکھا. آئیے چھٹا یاد رکھیے پورے جسم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، تو پورے جسم پہ اس کے اثر کیا ہوتا ہے یاد رکھیے. تو اللہ رب العزت یاد رکھیے پورے جسم کے تعلق سے قرآن فرماتا کہتا ہے، سورہ الزمر آیت 23 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ فرماتا کہتا ہے اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اور ایسی آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے. متشابہات کے بارے میں یہ قرآن نے کہا، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی یاد رکھیے اپنے آپ کہ کم سے کم الفاظ میں اللہ نے اتنی بڑی کتاب نازل کی. بہت کم جملے قرآن کے اندر. جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو کتنی بار ہوتا نا، یا ایھا الناس کتنی بار ہوتا نا، تو ریپیٹیٹیو جملے، ریپیٹیٹیو ہے. تو کہا اس سے تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے انسان کو، یہ پڑھ رہا تھا یہ پڑھ رہا تھا. تو ایسی اللہ فرما رہا ہے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، متشابہ آیتیں، ایسی آیت جو بار بار دہرائی جانے والی ہے. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب جسم پر اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کیا جسم کانپ جاتا ہے، ٹھیک، ان کی کھالیں کانپ جاتی ہیں. اور انسان کو کانپنا میں سمجھتا ہوں آپ سنا ہوگا ڈر کی وجہ سے انسان کو کانپتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا.
خوف کی وجہ سے، جیسا کہ آپ اللہ نہ کرے کبھی سمندر کے بیچ اور کسی نے کہا آپ جہاز ڈوب رہا ہے تو کیسا ڈر ہوتا ہے نا، آدمی کانپتا ہے ہاتھ، یا کوئی انہونی گھٹنا ہو جائے، انہونی گھٹنا تو دور کی بات ہے، چھپلک نکل جائے بھی تو لوگ کانپ رہے ہیں، عورتوں کے لیے جھینکور نکل جائے تو ایکویلنٹ ٹو ٹی ریکس ہوتا ہے وہ، مطلب اتنا گھاتک ہوتا ہے ان کے لیے، تو کانپ رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ تو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ہر پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھنا ضروری ہے، تبھی وہ تاثیر اپنے اندر پیدا ہوں گی کلام میں، ٹھیک؟ تو یہاں جو ہے ان کے اللہ فرما رہا ہے ان کی جلد، ان کی جو ہے جسم کانپ جاتے ہیں، ان کی جلد کانپ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی کھالوں کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر نرم ہوتے ہیں مطلب قرآن کی طرف نرم ہوتے ہیں، قرآن کی طرف نرم ہوتے ہیں مطلب اس عمل پہ نرم ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اس کی آیتوں کے مطابق حلال کو حلال مانتے ہیں، اس کو حرام مانتے ہیں جو حرام اس نے کہا، یہ ہوتا ہے اثر ان کے اوپر، پھر کہ ان کے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ جیسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس پر کوئی اس کو ہدایت پہ لانے والا کوئی نہیں، پھر یاد رکھیں۔ تو یہاں مومنوں پر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کانپ جاتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے یاد رکھیے وہ کانپ جاتے ہیں۔ ساتواں یاد رکھیے اللہ کے کلام کا اثر، یا اس کے سننے کا اثر یا پڑھنے کا اثر، یاد رکھیے آنکھوں پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مطلب کلام اللہ اگر پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کا اثر آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا اور کہتا ہے، آنکھوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے جب ان پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی تھی وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے جو ہے گر جاتے تھے۔ جب رحمان کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تو سجدہ ریز ہو جاتے، اور ساتھ میں کیا ہوتا؟ وہ روتے جاتے، یاد رکھیں، روتے اور روتے، اتنا روتے ہوئے گر جاتے تھے، روتے ہوئے گر جاتے تھے، یاد رکھیں۔ اور یہ کیفیت یاد رکھیے کئی جگہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، اس کی مثالیں یاد رکھیں، کئی مثالیں یاد رکھیں۔ عمر بن خطاب قرآن پڑھا رہے تھے، آپ بہت سخت دل تھے، بہت مضبوط انسان تھے، ہائٹ اینڈ ہیلتھ تھے، بہت مطلب مضبوط انسان تھے، اور سخت بھی تھے اپنے مزاج کے اندر، سب جانتے ہیں۔ جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، یاد رکھیے، وہ نماز میں، فرض نمازوں کے اندر، اور یہ ذہن سسٹم تھا جو خلیفہ ہوتا ہے وہی نماز لیڈ کرتا تھا، یاد رکھیے، مسجد نبوی میں، اور جو جنگ میں جاتا، جو جنگ کا ذمہ دار سپہ سالار ہوتا وہی امام ہوتا تھا، یاد رکھیں، مطلب اس زمانے امام فل ٹائم نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی رسپانسبلٹی والے ہی بڑے بڑے امام ہوا کرتے۔ خلیفہ ہے تو پورے مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے، ملٹری کا لیڈر ہے تو وہ ان کی امامت کر رہا ہے، کوئی ایڈمیرل ہے پانی کے اس کا تو وہ ان کا امام، مطلب ان کو نماز میں لیڈ کریں گے، یہ سسٹم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ نبی تھے، دنیا میں آئے تھے، اور آپ لوگوں کو نماز میں لیڈ کرتے تھے ہر بار۔ آپ کی زندگی میں آپ نے تقریباً ہر بار خود ہی لیڈ کے جواب، سوائے اس کے کہ 2 موقعوں پر یاد رکھیے موقع ملا لوگوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ کو موقع ملا، ایک مرتبہ آپ لیٹ ہو گئے تھے نماز میں آنے کے لیے تو عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا اشارہ بھی ہوتا آپ نے ان کو کہا پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو، تو اللہ کے رسول نے ان کی امامت میں نماز پڑھی، یاد رکھیں۔ ایک صحابی ہے اور دوسرے صحابی ابوبکر صدیق ہے، بس 2 لوگوں نے ہی نماز پڑھائی جس میں اللہ کے رسول نے پیچھے مقتدی بنے، باقی سب جگہ آپ پڑھاتے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں کیا فرمایا اللہ رب العزت جو ہے کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ گر جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ آتا ہے جب آیتوں کو پڑھتے تھے تو روتے تھے، یاد رکھیے، کیونکہ وہ سمجھ میں آتی تھی ان کا کلام تھا۔ بہرحال صحابہ تو ابتدائی دور کے وہ لوگ تھے جن کی زبان میں، انہی کی زبان میں آئی تھی، مطلب ایگزیکٹلی اس زمانے میں جو زبان چلتی تھی وہی زبان میں بولا جا رہا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ ان کو ٹچ کرتی تھی جا کے، یاد رکھیے، قریش کی لغت میں تھی نا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ اثر ہوتا ہے اللہ کے کلام کا، ٹھیک ہے، اور جب اس کو سمجھیں گے تو یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح 8واں یاد رکھیں ہم دیکھیں گے دل پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آنکھوں پہ ہم نے دیکھ لیا، جسم پر ہم نے دیکھ لیا، اب دل پر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 35 میں 35 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ جن کے سامنے جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات جو بیان کیا تھا کہ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یاد رکھے، دل جو ان کے ڈر جاتے ہیں، مومنوں کے دل قرآن کی تلاوت سے ڈر جاتے ہیں، یاد رکھیں، وہ گھبراتے ہیں، وہ کانپتے ہیں، تو یہ دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، یاد رکھیں۔ ابھی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ تلاوت کے لیے کبھی نکالا جاتا ہے، اس کے بعد
मर गया कोई तो जब निकाला जाता तिलावत के लिए, किसी प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करना है तो तब तिलावत कर लो इसकी, मस्जिद में दुकान खोलना है तो थोड़ा तिलावत कर लो इसकी। बाकी तो मस्जिदों में सुनने को मिलेंगे नमाज की हालत में, कारियों की शक्ल में तो वो भी कम है हमारे पास। वरना आप के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में लोग ऐसी कॉर्नर पे नुकड़ों पे बैठे हैं और कुरान ही पढ़ते थे एक दूसरे को, वो सुनाता था, ये सुनता था, ये सुनाता था, वो सुनता था, कॉमन फिनोमिना था, एकदम आम बात। लेकिन अभी वैसी हालात नहीं, बल्कि गुलाम भी थे उस जमाने में, तो कुछ बात कहना तो बहुत सारे बार कुरान ही पढ़कर अपने बातों को लोगों के सामने रखते थे, कई वाकयात भरा। ठीक है, तो दिल पर इसका बड़ा असर होता है, याद रखिए, कुरान का याद रखिए। और दिल पे असर की जो है मिसाल खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दी कि मोमिनों के दिल कांप जाते हैं कुरान से, खशियत से, याद रखिए। ठीक है, तो ये बड़ी अहम चीज है। नौवां याद रखिए कुरान का असर उसके सुनने वाले पे, उसमें हम देखेंगे, याद रखिए, तिलावत करने वाले पे कुरान का असर कैसा होता है, जो उसको पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ना सुनना दोनों हम ले रहे हैं, तिलावत करने वाले पे कुरान का असर कैसा होता है। और इसमें हम एक बड़ा मशहूर वाक़या है, अबू दाऊद की रिवायत है, याद रखिए। वाक़या लंबा है, मैं थोड़ा सा उसको मफहूम के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, हदीस वरना बहुत लंबी है। वो इस तरह से है कि रिवायत के अल्फाज ये है कि साहबा फरमाते हैं कि हम जो है एक गज़वे के अंदर हम लोग शामिल थे, और हुआ ये कि एक मुशरिक थी, उसकी बीवी जो है वो जंग के अंदर मारी गई। उमूमन तो औरतों को नहीं मारा जाता, लेकिन शायद वो जंग में आ गई थी, लड़ रही थी, जो भी था बराबर, तो वो मारी गई। तो उस मुशरिक ने ठान लिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से किसी ना किसी का कत्ल करे बगैर इत्मीनान नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना उसको लगा मुमकिन नहीं है, जाने तक मेरी जान चले जाएंगी, क्योंकि साहबा गार्ड कर रहे थे। तो कहा, किसी एक को तो मारूंगा, मतलब मेरा ये अज़्म है। और वो मुशरिक क्या करने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा और रात का इंतजार करने लगा। जब रात का वक्त हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी के अंदर सोचा कि अब हम यहाँ आराम करेंगे, तो मुशरिक वहां तक पहुंच गया और सहाबा वगैरह को देख रहा था। मतलब शायद चांदनी रात है तो थोड़ा बहुत देखिए साए वगैरह से आप समझ सकते कोई है, आग जलती है तो उससे समझ में आता कोई है, तो उसने देख रहा था और वो मतलब घात लगा कर बैठा था कि अब मैं कुछ ना कुछ करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो रात में हमारी हिफाजत करेगा? एक अंसारी और एक मुहाजिर ने कहा, हम करेंगे, हम करेंगे। आपने कहा ठीक है, तुम दोनों जाओ और दोनों हिफाजत के अंदर लग जाओ। अब अंसारी और मुहाजिर हिफाजत के लिए एक जगह चले गए जहाँ आपने कहा था, और वहाँ रुके रहे। तो दोनों ने सोचा कि रात भर दोनों क्यों जागते हैं, सम पार्ट रात का तुम जाग लो, सम पार्ट मैं जाग लेता हूँ, एक हिस्सा तुम, एक हिस्सा मैं। कहा ठीक है। तो अंसारी ने कहा कि मुहाजिर को तुम अभी सो जाओ, पहले हिस्से में मैं जाग लेता हूँ, अगले हिस्से में तुम जाग लेना। तो कहा ठीक है, अच्छी बात। और ये जब पहला हिस्सा मतलब इनका बारी थी, इन्होंने सोचा कि अभी रात का वक्त है, कोई मसला नहीं, को आएगा तो आहट वगैरह तो हो जाएंगी, तो मैं जब सिचुएशन को देख लूंगा तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ थोड़ी। नमाज में खड़े हो गए ये अंसारी साहब। अब नमाज में खड़े हो गए और आकर वो मुशरिक देख रहा था, वो घात लगा के बैठा था, उसने देखा हाँ ये है और अब कुछ कर रहा है इबादत अपनी, तो उसने क्या किया, एक तीर उनको मारा और वो तीर आके लगा उनको, याद रखिए। उन्होंने उस तीर को निकाला और नमाज चालू जारी। फिर उसने दूसरा तीर मारा, उन्होंने उस तीर को निकाला, फिर नमाज जारी है। फिर उसने तीसरा तीर मारा, उन्होंने उस तीर को निकाला और उसके बाद नमाज को खत्म किया। और फिर अपने साथी को उठाया जो मुहाजिर थे, कहा कि ऐसा हुआ। मुहाजिर जब उठे देखा खून है, तो कहा तुमने मुझे क्यों आवाज नहीं दी? तो क्या फरमाते हैं, यहाँ तक हदीस के अंदर ये अल्फाज है कि मैं एक कुरान का सूरा पढ़ रहा था, तो दिल नहीं बोला उसको डिसकंटिन्यू करना, मैंने कंटिन्यू कर लिया। क्या पढ़ रहा था मैं? कुरान का एक सूरा पढ़ रहा था, और उस सूरा पढ़ने में मैं डिसकंटिन्यू करना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया। मतलब आप अंदाजा लगाइए कुरान की तिलावत में कितना उनको मजा आ रहा था कि 3 तीर खा लिए और नमाज की हालत में निकालते भी जा रहे, आगे बढ़ते भी जा रहे। जब पूछा कि एक था उठा लेते, 2 था उठा लेते, 3, तो कहा बस एक आयत सूरत पढ़ रहा था, डिसकंटिन्यू करना अच्छा नहीं लगा, उसको पूरा मैंने खत्म ही कर दिया। तो ये आप अंदाजा लगाइए अल्लाह के कलाम की तिलावत का असर ये है कि 3 तीर खाने के बाद भी नमाज जारी रखी। ये बड़ी अहम बात है, अगर ये समझने की बात। बहरहाल ये वाक़े का पार्ट नहीं है, बस खाली एक बात याद आ गई, वाक़या आया सामने तो आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार ये वाक़या किसी ने पढ़ा, हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब लेकिन मतलब ऐसी उम्र में होंगे कि समझते थे चीज़ों को, और अल्लाह ने जज्बा दिया था चीज़ों को सीखने का और समझने का। तो किसी ने ये वाक़या पढ़ा, और वाक़या पढ़ने के बाद अब मैं इनसे पूछ लिया एकदम कि ये वाक़या आपने पढ़ा, तो यहाँ तो ये खून निकल गया और फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं, ये खून निकल गया फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको सिखाया जा रहा है मस्जिद में कि खून निकल गया तो रोज़ा टूट जाता, तो अब ये खून निकल रहा फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो रीडिंग करने वाले थे उनको इल्म नहीं था, तो बेचारों ने बहुत भोंडा जवाब दिया। उन्होंने कहा ये शाफी मसलक के थे, सहाबा जो थे इमाम शाफी से पहले शाफी हो गए थे, इमाम शाफी तो बाद में आ रहे, ये मसलक पहले आ गया उनका। तो हाँ, तो बोले ये मसलकन शाफी होंगे, इसलिए बोले ये नमाज पढ़ रहे थे, वरना हनफी की नमाज होती तो टूट जाती। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो वाक़या याद आ गया मुझे इस किस्से के ऊपर। तो वो 3 तीर खाए, नमाज को अपनी जारी रखा, और
صرف وہ چونکہ ان کو مزہ آ رہا تھا اس کے پڑھنے میں، اس کی تلاوت کے اندر. تو یہ کلام کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے. ایسا کوئی کلام یاد رکھیے نہیں جس کی ایسی خصوصیت ہو کہ لوگ اس کو سننے کے لیے زخم ملے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا، وہ سپر ہیومن تھے، وہ فلاں تھے فلاں تھے. ویسا نہیں. میں آپ کو آج کی زندگی میں واقعہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اس چیز میں نہیں ہے، اس لیے ہم دوسری چیزوں میں وہ چیز بتا رہے ہیں. دیکھیے مثال، آپ گھر کے سامنے بیٹھے تھے، اچانک دو لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دھوپ کڑی ہے، آپ اترے، بھاگے، آئے، دو لوگوں کو اٹھائے، فلاں کرے، یہ کرے، اور بعد میں بولے کیا جھٹکے لگے میرے کو پیر پہ، لیکن جب محسوس نہیں ہوا. کیونکہ وہ جو حادثے کا امپیکٹ تھا اس کو اتنا آپ نے سنجیدگی سے لیا کہ پیروں کا جلنا آپ کو یاد نہیں آیا. اب عام حالت میں آپ کو بولو جا چھوڑو 5 منٹ نہیں رہیں گے، وہ امپیکٹ نے کیا کیا سب بلا دیا. جب سب ہو گیا تو پھر بول رہے چٹکے لگ رہے پیروں. وہ نہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بات بہت زیادہ سنجیدگی کی، ایک دم سنجیدگی. کیا بولوں، دو عورتیں بات کری، وہ مثال لیجیے زیادہ سمجھنے والی، اور بہت پرلے درجے کی غیبت ہو رہی ہے، مطلب جو سننا بہت ضروری ہے. فلاں ہو گیا، اس کے بعد بھابھی کیا ہوا، ہاتھ کٹ گیا تمہارا. ان کو محسوس ہی نہیں ہو. اچھا اچھا اچھا، محسوس ہی نہیں ہو ہاتھ کب کاٹ دیا. آپ سمجھ، عام حالات میں ہاتھ کٹیں گا تو یہ محسوس ہوتا نا، کیونکہ دوسرے بات کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا، اس میں سننے میں اتنا زیادہ انسان غرق تھا کہ یہ کاٹ. تیسرا واقعہ خود قرآن کا ہے کہ جب ہم اس چیز پہ اتنا زیادہ غور کرتے ہیں تو دوسری چیزیں محسوس نہیں ہوتی. کہ عزیز مصر کی بیوی پہ جب الزام لگا، جب اس کی بات پھیلی کہ اس نے اپنے غلام پہ نظر ڈالی، عزیز مصر کی بیوی کو لگا کہ یار یہ تو بہت مسئلہ ہے، میرے کو جواب تو دینا پڑے گا. اس نے کیا کیا، جتنی عورتیں تھیں جو بڑے بڑے سرداروں کی، ان کی تھی، لارڈز تھے، ان کو بلایا، سب کو سبزیاں دے دی، ہاتھ میں چھری دے دی اور سبزیاں رکھ دی ساتھ میں، ہاتھ میں سبزی کاٹتے رہو. اور یوسف علیہ السلام سے کہا گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام جب گزرے تو کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ایک مطلب بزرگ فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ ہے، یہ کیا مطلب انسان نہیں ہو سکتا. وہ چکر میں کیا کہ قرآن نے ہاتھ کاٹ لی. خوبصورتی کا امپیکٹ اتنا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر کیا غلطی کر رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہو تو قرآن میں اتنے لگے یہ صحابہ کے تیر کا اثر نہیں، خشوع اور خضوع، چونکہ وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں انٹرسٹ ہے وہ کام کے اندر. یہ اس کی مثال ہے جیتی جائے. تو یہ عورتیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یوسف علیہ السلام کا خالی ایک ڈیفرنس یہاں واقع ہے تو بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انتہائی، لیکن آپ کسی عورت کے فتنے یا کوئی عورت آپ کے اوپر اس طرح سے حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں اللہ نے رباب اور ہیبت ڈال رکھی تھی، جس کی وجہ سے کسی نے بھی یہ حرکت آپ کے ساتھ نہیں کی. آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو کہ عورتیں آ رہی اور آپ پہ گرویدہ ہو جا رہی یوسف، کیونکہ اللہ نے ایک ہیبت ڈال رکھی تھی آپ کے اطراف. بلکہ عمرو بن عاص جن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس رہا، بہت قریب رہا، لیکن اگر تم مجھ سے ابھی کہو کہ آپ کا چہرہ ڈسکرائب کرو، میں ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جیسے ہی میں آپ کے نزدیک بیٹھ کے چاہتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو آج پورا دیکھوں تو میری نظریں خود نیچی ہو جاتی ہیبت کی وجہ سے. مطلب یہ ہیبت الگ تھی، یاد رکھیے کہ وہ والی ہیبت نہیں جو ڈاکو، موالی، غنڈا یا شیر چیتے کے بعض آپ اکیلے بیٹھے ایک پنجرے میں تو جو ہیبت آئیں گے، یہ ایک الگ ہیبت ہے، رعب ہوتا ہے یاد رکھیے شخصیات کا. تو میں اٹھاتا لیکن اپنا چہرہ نیچے کر لیتا. تو اگر آج مجھ سے کوئی کہے ڈسکرائب کرو تو میں آپ کا چہرہ ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا. تو یہ اللہ کے رسول مختلف تھے یوسف علیہ السلام سے اس معاملے میں کہ کسی عورت نے یہ نہیں کیا. بہرحال تو یہاں بھی یاد رکھیے وہ انٹینسٹی، وہ جو چیز دیکھنے کا امپیکٹ تھا وہ آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں. یاد رکھیے تو یہ صحابہ کے جو واقعات ہیں سپر ہیومن والے واقعات نہیں ہیں، یہ سم تھنگ جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. وہ انٹرسٹ جب چیزوں میں ہوتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ انشاءاللہ جیسے آج کا ہم جو دیکھیں گے کہ اثر کیسا ہوتا ہے قرآن کا. یاد رکھیے اس کے سننے والے اور پڑھنے والے پہ. اس میں 10 آخری پوائنٹ دیکھیں گے. یاد رکھیے قرآن کے اثر کی وجہ سے سکین اور فرشتوں کا نازل ہونا. مطلب قرآن کا امپیکٹ ایسا ہے کہ سکینت بھی نازل ہوتی ہے اور فرشتے ہوتے ہیں، یا اس کو ایسا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ساتھ میں سکینت لے کر آتے ہیں. 2 واقعات ہیں، ایک ہی صحابی کے 2 واقعات یاد رکھیں الگ الگ، اور دونوں بھی واقعات صحیح بخاری کے. واقعہ اس طرح سے یاد رکھیے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ تھا. اب یہ پہلا واقعہ یاد رکھیں گا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں وہ فرماتے اور کہتے ہیں میں ایک رات سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. جب سورہ کہف کی میں تلاوت کر رہا تھا تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں میرا گھوڑا جو بندھا ہوا تھا یاد رکھیے، اور گھوڑا جو ہے اچھلنا شروع کر دیا یاد رکھیے اس نے، اور وہ اچھلنے لگا یاد رکھیے. تو میں تھوڑا سا پریشان ہوا. جو نماز ختم کر کے میں نے دیکھا تو میں نے جو ہے ایک بادل کا سایہ اپنے گھر پہ محسوس کیا. پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کر کہا فجر میں کہ ایسا میں رات میں تلاوت کر رہا تھا اور ایک بادل کا سایہ ایسا گھوڑا پہلے بتکا میرا، اور اس کا جب میں نے دیکھا نماز ختم کر کے تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سکینت کی جو طاری ہو رہی تھی. سکینت کی سکون، اور سکینت کون لاتا ہے؟ فرشتے لاتے ہیں. فرشتے لاتے ہیں. تو
فرشتے ہی لا رہے تھے، لیکن یہاں انہوں نے جو سایہ دیکھا جو ان کے گھر پر کر چکا تھا وہ سکینت، اور کیا پڑھ رہے تھے سورہ کہف۔ اب انہی کا دوسرا واقعہ جو بخاری کے اندر یہ آتا ہے، دوسرا واقعہ یہ فرماتے یاد رکھیں، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں یاد رکھیں۔ واقعہ اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، صحابی وہی ہے اسید بن حضیر، اور ابھی واقعہ یہ ہے کہ وہ کہف نہیں، اب بقرہ پڑھ رہے ہوں، مطلب یہ رات میں پڑھنے کی عادی تھے، اس سے پتہ چل رہا ہے وہاں بھی پڑھ رہے کہف یہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں پڑھنے لگا تو میرا گھوڑا بتکا، پھر گھوڑا بتکا ان کا، مطلب ڈر گیا، اور وہ ہی نہاتے پیر ہلاتے ہیں گھوڑے، تو میں نے تلاوت روک دی، نماز نہیں ختم کی، تلاوت روک دی، پھر تلاوت چالو کی، پھر بھی دکنے لگا، پھر میں نے تلاوت روک دی، نماز نہیں ختم کیا، تلاوت روک دی، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر بھی دکنے لگا۔ اب میں نے تلاوت کو جلدی سے ختم کر دیا، اس لیے کہ میرا بیٹا یحییٰ بازو سو رہا تھا، اور مجھے ڈر لگا اور خوف ہوا کہ گھوڑا بدکتے بدکتے ہلتے ہلتے اس کے اوپر پیر نہ رکھ دے، مطلب ان کا بچہ سو رہا تھا، گھوڑا بازو بندھا ہوا تھا، اور برحال گرمی کے دن ہے، عرب کا علاقہ ہے، گھروں کے باہر سونا گاؤں میں تو ایک دم عام بات ہے، شہروں جیسا نہیں ہوتا ہے یاد رکھتے۔ شہروں میں تو اپنے گھر کی چھت پہ بچوں کو ہم سونے نہیں دیتے، ڈر لگتا ہم کو، بڑا باغل لے کے چل جائیں گا، پتہ نہیں کیا الو لے کے چل جائیں گا، عجیب و غریب ڈر ہے ہمارے پاس، لیکن گاؤں میں ہی ہوتا ہے۔ تو بچہ بازو ہے، گھوڑا چونکہ ڈر رہا ہے، بدک رہا ہے، تو ان کو لگا آپ کچل نہ دے، تو انہوں نے تھرڈ ٹائم کے بعد جلدی سے اپنا وائنڈ اپ کر دیا، نماز ختم کر دی۔ پھر وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر میں، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں تلاوت کی تو میں نے دیکھا ایک چھتری نما چیز نیچے آ رہی تھی، اس میں روشنی تھی، جس میں چمک چھتری کی جیسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تلاوت کو رات بھر کر کے دن تک کرتے، مطلب فجر تک کرتے، تو لوگ بھی اس چھتری کو، روشنی کو، جس وہ چھتری جیسا ایک سایہ جیسا ہوتا ہے اور اس کے اندر دیے جیسے جل رہے تھے، روشنی تھی، تو یہ دیکھ لیتے، اور یہ فرشتے تھے، تو فرشتے سکینت لاتے ہیں، اور وہ یہاں پہلے آئے بادل کی شکل میں جو گھر کو ڈھک لیا تھا، اب آئے بادل کی شکل میں، ایک چھتری کی شکل میں، جس کے اندر دیے کی روشنی کیسی آتی ہے نا، رات میں دیا جل رہا بادل کے اندر کیسے ویسے تھے، اور وہ نیچے آتا، آپ نے کہا یہ فرشتے تھے، اور اگر تم تلاوت تو کنٹینیو کرتے ہیں، اور تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرا بیٹا تھا نا اللہ کے رسول، میں ڈر گیا تھا، اگر کرتے تو صبح تک ہوتے، اور فرشتے یہ والے فرشتے سکینت لے کے آتے، یہ صبح ہونے کی وجہ سے ہٹتے نہیں تھے، سب لوگ دیکھ لیتے تھے ہم، مطلب یہ جاتے نہیں تھے، یہ رہتے تھے، اور اگر تم صبح فجر تک کرتے تو یہ فجر تک رہتے تھے، اور لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہا میرا بچہ تھا، بلکہ میں تھوڑا ڈر گیا، حالانکہ انہوں نے روک کے 3 بار والی کوشش کی کہ کنٹینیو کرو، پھر دیکھا کہ نہیں اب رسک ہے، تو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم یہ کرتے تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دن میں دیکھ لیتے، تو مطلب تلاوت قرآن کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو تک وہ کلام پسند آتا ہے، وہ اترنا شروع کر دیتے اس کی وجہ سے، ایک قاری کے لیے اتر رہے ہوں، اور یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی ویسے بڑی چیز نہیں، فرشتوں کا آنا کوئی اخلاص کے ساتھ پڑھے یا انہونی چیزیں ہو، آج بھی ہو سکتی، کوئی اس میں بڑی چیز نہیں۔ یہ تو کرامات کے تعلق سے معجزات تو ختم ہو گئے، انبیاءوں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، لیکن کرامات تو قیامت تک رہیں گے۔ کرامات ان لوگوں کے ذریعے صادر ہوتے ہیں جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرامات ہے، لیکن کرامات کے ساتھ ساتھ جادو بھی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، استدراج بھی بولتے ہیں اس کو، اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے کچھ لوگوں کو گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی، شیاطین کی مدد سے کام کروانے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انبیاءوں سے جو ہوتا ہے معجزہ، اور انبیاءوں کے ماننے والوں سے جو متبع سنت ہوتے ہیں ان سے جو انہونی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں کرامات، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل آ جانا جو اس موسم کے نہیں تھے، اس علاقے کے نہیں تھے، ہے نا۔ اسی طرح اور بھی ابو مسلم نام کے ایک تابعین تھے، ان کو ان کے قوم کے لوگوں نے آگ میں اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور اللہ نے ان کو بحفاظت نکال کے لایا، جس کے تعلق سے بات مشہور تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کے نکل کے آئے، اور ابو مسلم بھی جو ہے نکل کر آئے تھے آگ میں سے۔ حضرت عمر نے خواہش کی تھی ان سے ملنے کی کہ بھائی کہاں ہے وہ جو آگ سے نکل کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے کہ سکینت نازل ہوئی، قرآن کی تلاوت کا اثر ہے یہ فرشتے فزیکل آئے، قرآن کی تلاوت کا اثر ہوتا کہ وہ صحابی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتوں کو سب لوگ دیکھ لیتے۔ تو قرآن کی تلاوت کا یاد رکھیے بہت اثر ہے، مطلب قرآن کو سننے اور پڑھنے والے پہ اس کا اثر، آج ہمارا ٹاپک تھا، تو ہم نے 10 چیزیں یاد رکھی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قرآن کا اثر غیر ذی روح پر، مطلب جو بے جان چیز ہوتی ہے ان پر، جیسے پہاڑ کی مثال ہم نے قرآن سے لی۔ دوسرا ہم نے دیکھا یاد رکھیے قرآن کا اثر یاد رکھیے جنوں پر کیا ہوتا ہے۔ تیسرا ہم نے لیا قرآن کی تلاوت کا یا پڑھنے کا اور سننے کا اثر اہل کتاب پر کیسا ہوا۔ چوتھا ہم نے دیکھا ہے اہل ایمان پر اس کا اثر کیسا ہوتا ہے۔ پانچواں ہم نے دیکھا مشرکین پر کیسے اس کا اثر ہوا۔ چھٹا ہم نے دیکھا ہے پورے جسم پر انسان میں کیسے اثر ہوتا ہے۔ ساتواں ہم نے دیکھا تھا آنکھوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے۔ آٹھواں ہم نے دیکھا یاد رکھیے اس کے دل پر کیسے انسان کے جو اس کا اثر ہوتا ہے۔ نوواں ہم نے دیکھا ہے اس کی تلاوت کرنے سے یاد رکھیے آدمی پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف وغیرہ کو جھیل جاتا ہے، جو ہم نے دیکھا ایک صحابی نے تلاوت میں 3 زخم کھائے، اس کے بعد نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا قرآن کی پڑھنے یا سننے کا اثر یہ کہ فرشتے نازل ہوتے، سکینت نازل ہوتی، روشنی کے ساتھ فرشتے دیکھے بھی جا سکتے ہیں، اصلی شکلوں میں نہیں لیکن علامتی طور سے جو روشنیاں وغیرہ دکھ رہی تھی یاد رکھیں دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہاں اتنی باتیں الحمدللہ ہم کو پتہ چلی. تو قرآن کا ایسا، ویسے اور بھی ہم پوائنٹ لے سکتے ہیں لیکن عموماً 7 10 5 ایسے پوائنٹس پہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں. تو یہ 10 باتیں تھی. اور بھی چیزیں ہیں جس سے قرآن کا اثر کیسے ہوتا ہے، قرآن سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملیں گا. میں نے مناسب سمجھے ان 10 پوائنٹس کو آپ کو رکھو. لیکن یہ تمام اثر تبھی ایک انسان پہ ہوں گے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں گے، کیونکہ سمجھنے کے بعد ہی پھر یہ اثر ہوگا. اگر سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ اثر نہیں رہیں گے. یاد رکھیے، جو اب آج اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو پڑھ رہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. پہلے تو پڑھ ہی نہیں رہے بہت سارے لوگ. جو پڑھ رہے ہیں تو وہ خالی سننے کی شکل میں، یا تو نمازوں میں، تراویح میں، مسجدوں میں ہو رہا ہے، اور کچھ پڑھ رہے ہیں تو پھر معنی کے ساتھ نہیں پڑھے، جس کے نتیجے میں وہ اثر ہماری زندگیوں پہ جو ہونا چاہیے اللہ کے کلام کا نہیں ہو پا رہا. تو یہ ہماری دوسری آج کڑی تھی اسی سیریز میں. پہلے میں ہم نے دیکھا قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا فائدہ. آج ہم نے دیکھا کہ قرآن کا اثر مختلف سیٹ آف پیپل یا سیٹ آف لوگوں کے اوپر، اور ساتھ میں بے جان چیزوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ ہم نے بہرحال دیکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھنے والے بنیں، تاکہ ان گنت، ان امیجنیبل اور ان نون بینیفٹس اٹھا سکیں. کچھ تو نون ہے لیکن ان نون بینیفٹس اس کلام کے ہم اٹھا سکتے ہیں بہرحال. تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اور قرآن سے اپنا ایک لگاؤ، جیسا ایک گائیڈ بک ہوتی ہے ہر بار آپ ریفر کرتے ہیں، قرآن کو ویسا بنا لینا چاہیے، تاکہ قرآن ہمارا جس کو کہیں گے اڑنا اور بچھونا ہو جائے، مطلب دن اور رات ہم اس میں لگ جائے، اس میں غرق ہو جائے، اس میں ڈوب جائے. اس طرح سے ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، دنیا بھی ہماری اچھی اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز ہم کو نجات اور کامیابی بنے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے والا ہم کو بنائے. اللہ رب العزت اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا، اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا، اس کی خدمت کرنے والا، اور اس کے اوپر زندگی گزارنے والا، اور اسی کے مطابق جان دینے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھی ہو تو آپ پوچھ لیں. پھر بھائی نے سوال کیا کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے کہا کہ صحابہ آپ کو سیدھے نہیں دیکھ پاتے تھے، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل لوگوں نے بیان کی، آپ کیسے دکھتے تھے، کیسے کرتے تھے. اور اس میں ایک مشہور واقعہ ہے، جو ایک خاتون تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور ان کا نام ام معبد تھا، روایتوں میں آتا ہے. اور انہوں نے نہ صرف دیکھا بلکہ وہ دیکھنے کے بعد پھر اپنے شوہر کو ڈسکرائب کیا. وہ روایت کے اندر پورا آتا ہے کیسے انہوں نے ڈسکرائب کیا. دیکھیے میرا ام معبد رضی اللہ عنہ نے بھی جو ڈسکرائب کیا، یاد رکھیں اس کے چہرے کے تعلق سے بہت ساری باتیں نہیں لی. اس کے علاوہ گردن ایسی تھی، بال ایسے تھے، ہاں سینہ چوڑا تھا، قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا. اس میں بھی زیادہ ڈسکرپشن اس طرح سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتوں مختلف صحابہ نے چیزیں دیکھی. ہم جو یہ کہہ رہے نہیں دیکھ پاتے تھے، اس کا مطلب معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے تھے یا کوئی نہیں کر پائے، لیکن یہ صحابی نہیں کر پائے. عمرو بن عاص جب یہ روایت کر رہے ہیں واقعے کو، آپ دنیا سے جانے کے بعد کر انتقال کی، کہہ رہے مجھ سے اگر پوچھے تو میں تو نہیں کر پاؤں گا. یہ اس سینس میں یاد رکھیں، یا اس کو اس طرح سے لے کے محبت کے معنی میں آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں پایا ہے نا. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جن سے جتنی زیادہ محبت کرتے کر ان سے بات کرنے میں بھی تکلف کرتے ہیں. اور اس کا مثالیں دیکھنا ہے تو ماں باپوں کو میسج دینا ہے، تو اگر ماں سے کام ہے تو باپ کے تھرو بول رہے آپ بولو نا میرے کو ایسا کرنا ہے، کیونکہ آپ وہ پسند نہیں کریں گے کہ وہ ناراض ہو جائے، یا آپ سمجھیں نا. اور کبھی جو آپ کا کام والد سے تو والدہ کو بولتے آپ بولو نا جا کے، وہاں مجھے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی. تو یہ اس سینس میں، مطلب وہ ڈر اور خوف کی سینس میں نہیں ہے. تو لوگوں نے دیکھا، مختلف موقعوں پر دیکھا، لیکن یہ صحابی کا بولنا میں دیکھ نہیں پایا. اور میں اس سے یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو برائی کی نیت سے ایسا کر جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں ہو پائے کہ آپ کے اطراف میں، جس کو ہم کہیں ایک طرح کی ہیبت تھی، ایک طرح کا رتبہ اور مقام کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کر پائے. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں تھا کہ وہ نہیں. اور ام معبد رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ صحیح روایت ہے، وہ ضعیف روایت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، اور بھی دیگر صحابہ کی روایت ہے. میں عائشہ خود روایت کرتی ہے کچھ چیزوں کے اندر کہ ایک مرتبہ میری کوئی چیز جس سے میں سی رہی تھی وہ گر گئی تھی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ ادھر لائیے تمہیں. اور جب آپ نے چہرہ لایا تو اس کی روشنی سے وہ سوئی مجھے اندھیرے میں مل گئی. ٹھیک، تو وہاں یہ سب چیزیں بہرحال موجود ہے. تو وہاں ایک بتانے کا ایک کانٹیکس تھا، ورنہ آپ کو دیکھا لوگوں نے مکمل طور سے ڈسکرپشن تو بہرحال ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں. یاد رکھے چیدہ چیدہ چیزوں کے بارے میں جو جیسے جس انداز سے جس نے دیکھا اس نے ویسا ڈسکرائب کرنے کی بہرحال کوشش. فیض بھی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھتے تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس بیک گراؤنڈ رہتا ہے، کنٹیکسٹ رہتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے، اللہ کون ہے، جہنم و جنت پتہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک نان مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسے یہ ساری چیز معلوم نہیں رہتی ہے کہ اللہ کون ہے. وہ اللہ کا صحیح طرح سے نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں اللہ کی ڈیفینیشن سے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کے کمپیریزن میں وہ نان مسلم قرآن بڑے اچھے سے سمجھتے، ان کے مطلب ہمارے کمپیریزن میں. ایسا کیوں؟
بھائی نے سوال کیا کہ نان مسلم جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو حالانکہ ان کے پاس تو کانٹیکس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار، پھر بھی ہم سے اچھا سمجھ پاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ہم اس کو ایک عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں قرآن کا معجزہ ہے، یا قرآن کو چونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں تو ہم کو اس کے لیے کچھ چیزیں ہم جیسے مثال کے طور پر جب آپ قرآن کو آپ نے پہلی بار پڑھا ہوں گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھی ہوں گی، لیکن اس کے بعد جب آپ کو بتایا جاؤں گا اس کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے تو آپ بول رہے ہیں اب مجھے کچھ چیزیں اب سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد اصول ضوابط، اور جیسے جیسے آپ اصول لاگو کرتے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہو کر بھی میں سمجھ نہیں پا رہا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے جو بہت زیادہ علم کے اندر اونچا مقام رکھتے ہوئے بولیں گے میں تو اب تک یہ بھی نہیں سمجھ پایا، کیونکہ جیسے جیسے آپ اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو ویسے ویسے لگتا ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، لیکن جو بنیادی طور سے جو پہلا آدمی پڑھتا ہے نا تو لگتا نہیں میں تو سمجھ پا رہا ہوں اس کو، اور وہ اپنے کانٹیکٹ سے اور اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے، اور اگر واقعی میں وہ صحیح چیز تک پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وداؤٹ کانٹیکسٹ کے ایکسپلینیشن کے بھی یہ کرتا ہے۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ رہیں گی جو لوگ قرآن لکھتے ہیں پبلش کرتے ہیں ضرور قرآن کی ابتدا کے اندر ایک پریفیس لکھیں جس کے اندر پہلے ڈسکرائب کرے اللہ، رسول، قرآن، سنت، شریعہ، صحابہ، فلاں کچھ باتیں، جنت، جہنم لکھنا چاہیے تاکہ ایک کیا ہوتا ہے کانٹیکسٹ ہونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بٹ اینی ویز اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ کانٹیکسٹ بغیر جانے کی بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اپنی کتاب وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور جن تک وہ ہدایت پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا رہا ہے، کچھ ذریعے سے پہنچ رہی ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ ہدایت سیدھے پہنچا رہا ہے۔ یاد رکھیں تو ہم اس سینس میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہماری بات کیسی ہوتی ہے ہم جتنا اس کو آگے بڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اور اچھے سمجھے اور اصول کیا ہے اور ضوابط کیا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ برائٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا ایک دم ہر چیز میں یہ بولتا ہے یار میرا تو اتنا ہی ہوا، میرا تو اتنا ہی ہوا، لیکن ایگزام دے رہا تو 95 96 لا لے رہا، لیکن پھر پوچھو تو اتنا ہی ہوا، اس کے نزدیک جو اصول ضوابط سے وہ پڑھ رہا ہے وہ نہیں، اس کو لگ رہا ہے نہیں پہنچ پا رہا ہوں میں اس کے ڈیپتھ تک، میں نے اور کرنا چاہیے، لیکن وہ جہاں تک پہنچ پا رہا ہے وہ بھی ایگزام کے حساب سے بہت ہو گیا، وہ پاس ہو گیا میرٹ میں چل جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا بولنا کیا رہے گا بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو میں کوشش ہی کر رہا ہوں، تو لہٰذا ایک سرسری اعتبار سے بھی قرآن کو انسان سمجھ سکتا ہے جنرل پڑھے، لیکن وہ انسان تبھی جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہے، ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، ایک نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایز اے مسلم ہم آگے ڈیپتھ میں جاتے ہیں اصول میں، ضوابط میں، علوم القرآن میں اور فلاں، تو تھوڑا سا ہمارے کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے، وہ کیسے سمجھ پا رہا، لیکن وہ تھوڑا سپرفیشلی سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی مسلمانوں کو بھی آپس میں وہ یہ ہے کہ ابھی تو الحمدللہ ایسا کوئی بولتا نہیں ہے، بہت کم ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنے آپسی حلقوں میں اور جہالت جہاں عام ہے وہاں یہ چلتا ہے کہ قرآن کو ہم سیدھے سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا سمجھنے کی کوشش بھی کرنا نہیں چاہیے، تلاوت تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے رکھنا چاہیے، لیکن اب عمومی ایسا نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ نان مسلم بھی قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اسلام کی برائیاں بتائی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں قرآن، اور اسلام کیا ہے اور اسلام سے قریب آتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم سمجھ کے نہیں بتائیں گے تو کوئی ہم سے سوال کرے تو کل کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے، تو بہرحال الحمدللہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور وہ لوگ کیسے سمجھ پا رہے ہیں اللہ کا معجزہ ہے، نان مسلم سمجھ پا رہے ہیں اور حق تک پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے یا بیماری میں اس میں گھستا ہے تو قرآن کی تلاوت ہی سننا ضروری ہے، یا کوئی ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کیا گانے وغیرہ بھی سنو تو آدمی بیماری سے بھی باہر دور ہو جاتا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ انسان ڈپریشن میں ہے تو کیا صرف قرآن سننا چاہیے، ڈاکٹر کا علاج بھی کروانا چاہیے، ڈاکٹر جو پرسکرائب کرتا ہے؟ دیکھیے دونوں کو سائملٹینیس چلنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن شروعات جو ہے وہ قرآن سے کرنا چاہیے کسی بھی مرض کے اندر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے کچھ بھی ہو جائے تو پہلے دنیاوی اسباب کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر ساتھ میں چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے تو چلیں گا۔ سب سے پہلے کوئی حادثے کو دیکھا ہم یہ نہیں بولے اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے، اللہ بچائے، اللہ صحیح معاملہ کرے، پھر بھاگو، پھر اٹھاؤ دواخانے لے جاؤ، ایمبولینس سمجھ، پہلے ہم کیا بولے دواخانہ کہاں ہے، ایمبولینس کہاں ہے، فرسٹ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہو فرسٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کیجیے، آپ ایمبولینس بلائیے، لوگوں کو مدد کے لیے آواز دیجیے، لیکن پہلے اللہ کو مدد کے لیے آواز دو، پھر لوگوں کو مدد کے لیے آواز دو۔ تو یہ فرسٹ ہمارا جو ہے نا جس کو کہیں گے جس کو کہیں گے خواب و خیال میں بھی ہماری جو چیز سب سے پہلے ہے، کوئی مصیبت دکھ ہے تو یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب بار بار انسان اسی کی پریکٹس کرتے رہتا ہے، وہ چیز کو پہلے پریفرنس دیتا ہے، تو یہ پھر انشاءاللہ اس کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو پہلے یہ تو آپ بالکل کسی کو اگر سائیکولوجیکلی کوئی مسئلہ ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس پہ قرآن پڑھ کر اس کو دم کریں، ٹھیک ہے، اور قرآن اس کو سنائیں، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ خود پڑھ سکتا تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کرتے رہے، اور ساتھ میں بالکل اس کا ڈاکٹر علاج بھی اگر کرنا ہے تو بالکل آپ چالو کیجئے اور اس کو بھی کریے۔ اس کا بالکل ہرگز معنی نہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تو ڈاکٹر علاج ہم نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور دنیا کے اسباب بھی استعمال کے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں سمجھو یہ بھی کر کے کر رہے ہیں، دونوں کرنا چاہیے، تو سائملٹینیس ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا اگر کوئی نفسیاتی بیماری ہے، فلاں ہے یا کچھ ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو رقیہ شریعہ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں دوائیں پوری بند کر دے رہا، صرف ہمارا علاج رکھنا، ایسا رسک نہیں لینا چاہیے کبھی، بہت بڑا رسک ہے۔
یہ دوائیں پوری بند کر دو، ہمارا علاج کنٹینیوس ہوگا۔ اللہ کے کلام میں اثر ہے، وہ اپنا اثر دکھائیں گا ہی کسی بھی حال میں، وہ اپنی جگہ چلنے دو۔ لیکن دنیاوی علاج کے دوسرے اسباب تلاش کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، مطلب ایک ہی وقت میں 2 3 4 چیزوں کے اسباب مطلب کرتے ہوئے چلنے میں کوئی غلط نہیں۔ جیسا میں سفر بھی نکلا، اللہ پر میرا پورا توکل ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر کے نکلا ہوں، میں کسی اور سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، نہ میری جان کو کو نقصان پہنچ سکتا، میری مال کو کچھ نہیں، میرا سب ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں احتیاطی سب چیزیں کر رہا ہوں، مال چھپا کے رکھ رہا ہوں، گاڑی کی بکنگ ریزرویشن کر رہا ہوں، کسی کو بول رہا ہوں جگہ جیتو، پہچان سے سب کرتا ہوں، تو یہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو لہٰذا آپ پہلا کام یہ کرے کہ قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ سے وہ کرے، ساتھ میں علاج وغیرہ بھی اس کے اندر کرے، اور سائیکولوجیکلی جو ایشوز ہوتے ہیں کہ تھوڑے کمپلیکیٹ ہوتے ہیں، اس میں ہر کس اور ناقص کے مشورے نہیں لینا چاہیے، اپنے فیلڈ کے ماہر لوگوں کے مشورے لے، اور تلاوت قرآن، قرآن کا ترجمہ، وہ دعائیں جن سے ایسی چیزوں کے علاج ہوتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، اور ساتھ میں پھر آپ ڈاکٹر علاج بھی بالکل اپنا سائملٹینیسلی جاری رکھیں۔ اور موسیقی سے کیا کوئی علاج کروا سکتے ہیں تو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، تو دیکھیے موسیقی کے ذریعے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بولے دب بجا کے علاج کر رہا تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس حد تک بول سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں شرک انوالو ہو، موسیقی انوالو ہو، یا وہ چیزیں انوالو ہو جو اس کو شریعت حرام قرار دیتی ہے، اس کے ذریعے علاج کرانا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں شفا نہیں رکھی ہے، تو جو چیز حرام ہے اس میں شفا نہیں ہے، تو میوزک حرام ہے تو اس میں شفا نہیں ہے، اس سے بینیفٹ اور فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شراب حرام ہے، اس میں علاج نہیں، شفا نہیں ہو سکتی اس سے یاد رکھ، ٹھیک ہے، اس میں علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں وہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اس کے اندر وہ حرام، اگر اسے فائدہ ہوتا تو اللہ اس کو حرام نہیں کرتا تھا، یاد رکھے، تو لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے علاج بھی نہیں کروانا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بتائے تھے کہ جیسے کہ ضائع وقت ضائع کرنے سے کیسا بچے، اس کے اوپر آپ نے 10 اعمال دیے تھے، تو میں انشاءاللہ اس پہ بہت ٹرائی کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں، بٹ موسٹلی جو میرا موسٹ پوائنٹ ہے ڈسٹربنگ وہ ہے لیزینس، تو میں اس کے اوپر سے وہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اگر کہ آپ قرآن اعمال کے اوپر اس کو فالو کر کے لیزینس کو کیسے ختم کریں؟ بھائی نے سوال کیا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو ایک انسان کے اندر سستی ہے، لیزینس ہے، یا پروکیسٹینیشن ہے کہ کریں گے نا، انشاءاللہ کریں گے، کل کریں گے، ابھی کریں گے، گھنٹے بعد کر لیں گے، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، تو اس لیزینس کو ہم کیسے قرآن و سنت کے مطابق علاج کریں؟ تو میرا ایک اس پہ پورا ایک لیکچر ہے، اس کا نام ہے سستی اور کاہلی، اسلام سستی اور کاہلی، مطلب سستی اور کاہلی کا اسلام کیسے علاج بتاتا ہے، ہم کیا کریں۔ تو سستی اور کاہلی نکالنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو کام یہ کریں، یاد رکھیں، ذہن کو یہ چیز کے لیے آپ پریپیئر کریں کہ جو آپ سوچ رہے بعد میں کر لیں گے، تو ابھی آپ اس کو ذہن کو پریپیئر کریں، ابھی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہی ہے نا، آپ یہ نہیں بولے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن ذہن کیا بولا بعد میں کر لیں گے، اور بعد میں آپ کو یاد نہیں رہتا، مینٹلی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں کہ وہ 10 چیزیں جو بولی گئی آپ یاد رکھ پائے، تو بیٹر پارٹ کیا ہے، آپ کہیں کہ ابھی کر لیتا ہوں بات کے بدلے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کے ذریعے آپ میں سستی کاہلی ڈال کر مومنوں کو ہر چیز سے دور کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر سستی کاہلی زندگی کا معمول بن جاتی، عبادت میں بھی ہونا شروع ہو جاتی، نماز کو جانا ہے تو 1:15 بجے کی پڑھ لیں گے، چلو جلدی ہو رہی نہیں، 1:30 بجے کی پڑھ لیں گے، ظہر نہیں 1:45 بجے بھی ملتی پڑھ لیں گے، نہیں 2 بجے کی پڑھ لیں گے، نہیں 2:15 کی پڑھ لیں گے، پھر کہاں اس کے بعد پھر گھر میں پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد گھر میں ہر بار نہیں ہو سکتی وہ، پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ چھوٹ جاتی ہے، تو لہٰذا ابھی کیا کریں گے، ابھی کر لیتے ہیں، سوائے شرعی عذر کی آپ ایسا سوچے مت کہ مجھے بعد میں کرنا ہے، کل پڑھیں گے تو ابھی پڑھ لیتے ہیں، کل لائیں گے تو ابھی لا لیتے ہیں، کل جانا ہے تو اس کے بعد ابھی چلے جائیں گے، کل تو کرنا ہی ہے نا، آپ نہ نہیں بول رہے تو ابھی کیا کر رہے ہیں آپ، ابھی کس چیز میں مصروف ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی کر لیں گے، نہیں ابھی ایک کام ہے تو پھر اس کو لکھ کے رکھو کہ مجھے بعد میں یہ بھی کام کرنا ہے، ہوتا ہے انسان اتنی چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ مجھے ابھی یہ کام ہے، میں کل اس کام کو کروں گا، تو لکھ لو اس کو، پھر ٹائم ٹیبل وغیرہ سب ہونا چاہیے، تو ایک پوری پریپریشن ہے، یاد رکھیں۔ اور جو سستی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ذہنی سستی ہوتی ہے اور ایک جسمانی سستی ہوتی ہے۔ بوڑھے جو لوگ ہو جاتے ہیں عام طور سے ان کے اندر جسمانی سستی ہوتی ہے، وہ چاہتے بھی یہ کرنا تو نہیں کر پاتے، جیسا عادل بول رہا اب یہ کر دیں گے، لیکن بولتے اب جسم ساتھ نہیں دیتا، اب ان ایسا کریں گے جمع کر کے بچوں کو، جمع کون کریں گے، لیکن اب پیر نہیں چل رہے، ہاتھ نہیں چل رہے، عموماً ان کے اندر ذہنی نہیں ہو رہی، مطلب جسمانی سستی آ جا رہی، چونکہ اب باڈی ساتھ نہیں دیتی، اور ایک ہوتی یاد رکھ کی سستی جو ذہنی ہوتی، ذہنی سستی بڑی خراب ہے، آدمی کا جسم برابر ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، مال و دولت ہے، سہولت ہے، وقت ہے، سب ہے، لیکن اس کی ذہنی سستی کیا کرتی ہے، اس کو کہاں جا رہے، کہاں کرتے، کہاں اٹھتے، کہاں بیٹھتے، کیا ضروری ہے، ابھی بعد میں کر لیں گے، نا وقت ہے نا زندگی میں، یہ ہے، تو رول کیا کر لو آپ، کہ کرنا ہے کل تو اس کے بعد آج کر لیں گے، بس جانا ہے کل آج چلے جائیں گے، مطلب جو کل کا ذہن آ رہا نا تو اس کو آج کر کے کل فری بیٹھیں گے، تو آپ جب یہ مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو آپ کا کل کبھی فری نہیں ہوتا،
کیونکہ آپ کی شیڈیولنگ پھر ویسی چالو ہو جاتی چیزوں، اور ایک بار آپ نے سستی کی تو مہینوں اور سالوں آپ دیکھیں گے چیزیں ہو نہیں پاتی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. پھر یہی سستی اس کی عبادتوں میں ہوتی ہے، روزے نماز زکات حج میں ہوتی ہے. بس زکات دینا اگلے تھوڑا دن بعد دے دیں گے، رمضان کے بعد دے دیں گے نا، ابھی 1.5 مہینہ تو لیٹ ہو گیا، چلو اگلے سال آپ دے دیتے ہیں نا، فلاں کرتے پتہ چلا آدمی مر گیا، زکات نہیں دے پایا. حج کرنا تھا فرض ہو گیا، ابھی کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، اگلے سال چل جائیں گے، اتنا کیا جلدی ہے، مر گیا دنیا سے چلا گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، تو چاہتا بھی تو کر نہیں سکتا، ہوئے نا ایسی حالت. تو لہٰذا آپ کوشش کیا کریں گے آپ کہ میں پہلے کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آرام کروں گا. میں جیسا بھائی یہ کام کرو تو میں دوپہر میں کر لیتا ہوں، ابھی کیا کرتا ہوں، ابھی کر کے دوپہر میں آرام کریں گے ان شاء اللہ. دوپہر میں کوئی کام ہے شام میں کر لیتا ہوں، ابھی کام کر لیں گے شام میں آرام کر لیں گے نا. پڑھائی کا کچھ ہے چیپٹر کا آج پڑھ لیتے ہیں، کل خالی رہیں گے ان شاء اللہ. تو ایسا اس کو تھوڑا سا مائنڈ کو پریپئر کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب آپ صبح اٹھتے، آپ تو فجر سے پہلے اٹھ جاتے، جب آپ اٹھتے سیدھے اٹھ جاتے، جب بستر پہ لیٹے ہیں نا سیدھے اٹھ جاتے. مطلب یہ کوئی جمناسٹ جیسا اٹھتا ویسا نہیں ہو، بٹ ایسا ہمارے پاس کیسا آپ کو اٹھانا دیکھتے نا، اور جو سو گئے تو فجر چلے گئی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اگر کھلتی تو آپ سیدھے اٹھ جاتے، مطلب اب نہیں لیٹتے واپس، اب اٹھنا ہی ہے، اٹھ جاتے. اٹھنے کے بعد پھر آنکھوں کو ملتے، پھر گھر سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے، وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے تہجد، اس کے بعد انتظار کرتے فجر کا. فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ اپنی نماز پڑھتے 2 رکعت، پھر مسجد جا کے آپ امامت کرتے. تو جو اٹھنے کی کیفیت بیان کریے نا، سیدھا اٹھ جاتے. مطلب ایک بار آنکھ کھلی تو آپ پھر سے آنکھ نہیں بند کر رہے. ہمارے پاس جیسا سنوز 5 منٹ کر کے 6:05 6:10 6:15 6:20 6:25 گھر میں سب اڑ گئے، پڑوسی بھی اڑ گئے، انہیں نہیں اٹھا، لیکن وہ 5 منٹ کے سنوز چالو ہے اس کے، خالی 10 بجے تک چل رہے ہو، برابر اٹھ کے اس کو اور 5 منٹ آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ جب تک آگے کریں سنوز ہوتا نہیں ہو. اس سے اچھا کیا کریں گے آپ، مائنڈ سیٹ کیا بنائیں گے، 6:05 ہے نا تو اٹھنا ہی ہے، 6:05 بعد میں سو جائیں گے نا اپنا، اگر وہ تو فجر چل جائیں گے اس چکر کے اندر. تو یہ تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ کے جو کیفیت ہے اٹھنے کی، کہ آپ ایک بار اٹھتے تو پھر آنکھ نہیں بند کرتے، کیونکہ انسان سستی آ سکتی ہے انسان کو. تو لہٰذا ہمارے لیے ٹریننگ ایک طرح سے کہ ہم کیا کریں، چیزوں کو ارلی بالکل اول کر لے اس کو، تاکہ نہ ذہنی سستی کی وجہ سے ہم پرابلم میں آئے، نہ جسمانی سستی نوجوان کو بھی ہو سکتی ہے اس کے صحت کی کمزوری کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، ایک الگ بات ہے، لیکن دونوں ہی کمزوری سے نکل سکتے. لیکن ذہنی کمزوری اگر کسی کو آ جائے تو پھر اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، اور اگر اس میں ذہنی کمزوری نہیں ہے تو جسم خراب بھی ہو جائے تو اپنے ذہن سے کام لیتا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. تو سستی کو تھوڑا بھگانے کی امت مسلمہ کو سخت ضرورت ہے. آج سستی کا بہت برا حال ہے، یاد رکھیے. اور سستی آنے کی کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو آج کل کامن ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو کنزیوم کر رہا ہے دیکھنے کی شکل میں جو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. جیسے 4 5 6 8 گھنٹے موبائل یا کمپیوٹر دیکھ رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہوا، اور اس کو کنٹینیوس براؤز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے برین راٹنگ بولتے ہیں اس کو، مطلب دماغ اس کا خراب ہو جا رہا ہے، اننیسری ڈیٹا اس کے اندر جا رہا ہے، اور ایک قسم کی یقینی ایک دم ذہن تھک جا رہا. یا ڈرائیونگ کرتے کرتے ہوتا نا، ڈرائیور کیا کر رہا ہے، خالی گاڑی چلے لیکن تھک جاتا وہ تو، کیونکہ ذہن کنٹینیوس ورک کرتے رہتا ہے. تو لہٰذا وہ برین راٹنگ ہو جا رہی. ایک دوسرا، رات میں دیر تک جاگنا اور صبح پھر اس کی وجہ سے نیند نہیں ہو رہی، تو اس سے جسمانی سستی پھر چالو ہوتی. یہ دیکھنے کی وجہ سے ذہنی سستی آ رہی ہے، اور وہ جو سونے میں لیٹ کرتے ہیں اور صبح اٹھنے میں لیٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ دیکھنے اس کی وجہ بنتی ہے، نتیجتاً پورا دن سستی میں جاتا ہے. وہ جو پھرتی بولتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے. فجر میں آپ اٹھیے ایک بار اور اس کے بعد سوئیے مت. پھر آپ کو خیل اللہ کرنا ہے تو دوپہر میں سوئیے آپ ضرورت ہے تو، لیکن فجر کے بعد کی عادت مت ڈالیے. تو پھر آپ دیکھیے دن بڑا بھی نظر آتا، کام بھی بڑے ہوتے ہیں، بابرکت دن گزرتا آپ کا، بڑے فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگر مجبور بھی ہے تو آدمی فجر پڑھ لے پھر سو جائے، ایک الگ بات ہے. لیکن زیادہ اگر آپ سوئیں گے تو جسمانی سستی، اور خامخواہ کی آپ چیزوں کو دیکھیں گے کریں گے فالتو، تو پھر ذہنی سستیاں انسان میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور علاج کے طور پہ آپ کیا کریں، بس ابھی کر لیتے، بعد میں فری رہیں گے والا مزاج بنا لے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہی ہیلپ فل ثابت ہوں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کے دل میں میوزک، موسیقی اور قرآن ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ ان کے آنے کا مقصد موسیقی کو ختم بھی کرنا تھا. تو کیا یہی وجہ ہے آج کل جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ہمارے دلوں پر اور ہمارے اوپر ویسا اثر نہیں ہوتا جیسا اس کا اثر ہونا چاہیے؟ سوال آیا کہ جس کسی مطلب انہوں نے کسی سے سنا کہ موسیقی اور قرآن ایک دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو بہرحال ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن ایک عمومی بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، اور ہر کوئی اس کو کوٹ کرتا ہے جب بھی موسیقی کی بات آتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے.